ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں ہادی ایسے دیے ہیں کہ ان ہادیوں کو دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، انہیں سنیں تو سننا عبادت ہے۔ واحد ملت ہے ملت تشیع کہ جس ملت کے ہادیوں کو دیکھیں تو عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے، جن کا ذکر سنیں تو سننا بھی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ کسی دنیا میں مجھے کسی کے رہبروں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ یہ فرق ہے، ایک فرق اور بھی ہے کہ واحد ملت ہے ملت تشیع، جس ملت کو اللہ نے ہادی ایسے دیے ہیں کہ جن کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ملک الموت بھی پہلے اجازت مانگتا ہے۔ کسی کے پاس ایسے ہادی نہیں ہے، ایسے رہبر نہیں ہیں۔ میں بالکل موضوع سے مربوط ہونے لگا ہوں، کوئی تمہیدی گفتگو نہیں، آگے تھوڑا سا بڑھنا ہے۔ آج مجلس تھوڑی سی مجھے تاخیر سے بٹھایا گیا، بہرحال چلیں کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی، ایک صلوات پڑھے مل کے بآواز بلند۔ اگر پچھلی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو، جہاں پہ کل گفتگو کو ختم کیا تھا کہ ولی کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہے، ولایت کا معنی لغوی کیا ہے، اور منزل ولایت پر فائز کون ہو سکتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں۔ میں جب ولایت کہہ رہا ہوں تو یہ صرف ولایت نہیں، یہ امامت بھی ہے، چونکہ لغت کے اندر فرق ہے۔ امامت کا معنی لغوی اور ہے، ولایت کا معنی لغوی اور ہے، لیکن علم الکلام کے اندر جو ولایت ہے وہی امامت ہے، وہاں فرق نہیں ہے، وہاں ایک ہی ہے۔ کبھی ولایت کہوں تو یہ سمجھنے کہ امامت کی بات ہے، اور اگر لفظ امامت آ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ ولایت کی بات ہے۔ ولایت کے مراحل ہیں، ان میں سے پہلا مرحلہ ولایت استفاعیہ کا ہے، دوسرا مرحلہ ولایت تنفیذیہ کا ہے۔ ولایت استفاعیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، ولایت تنفیذیہ ولایت کا آخری مرحلہ ہے۔ ولایت تنفیذیہ جو آخری مرحلہ ہے، اس پر فائز وہ ہو سکتا ہے جو ولایت استفاعیہ کی منزل پر فائز ہو چکا ہے۔ جو استفاعیت کی منزل پہ نہیں ہے، وہ تنفیذ کے مرحلے میں ہاتھ ڈالے گا تو ولی بن کر نہیں، کچھ اور بن کے آئے گا۔ لذا ولایت تنفیذیہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر سے پہلے تک جتنی مرتبہ بھی میرے نبی نے علی کی ولایت بتائی ہے، ولایت استفاعیہ بتائی ہے، لیکن جب غدیر پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرا رسول، جو اللہ تم پر پہلے سے نازل کر چکا ہے، آج اسی کا اعلان کر، اور اس میں تاخیر کی گنجائش کوئی نہیں ہے، اس میں موسم اچھے برے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ موسم خراب ہے، گرمی زیادہ ہے تو تاخیر کر دو۔ اللہ نے بلغ کا صیغہ استعمال کیا ہے، فرمایا اگر ہوتا نا ابلغ ہے، ابلغ بھی فعل ماضی فعل امر ہے، بلغ بھی فعل امر، اگر ابلغ ہوتا تو پھر کچھ گنجائش تھی، چلے کوئی مشکل نہیں۔ اگر یہ ہوتا نا یا ایھا الرسول ابلغ ما انزل الیک من ربک، میرا حبیب میں تجھے حکم دیتا ہوں آپ تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اگر ابلغ ہوتا تو اس میں ایک گنجائش تھی کہ میرا حبیب اگر موسم ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا تاخیر کا گنجائش ہے، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں، اگر دشمن کا خطرہ ہے آپ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا جب ابلغ ہوتا۔ آیت میں ابلغ نہیں آیا،
آیت میں آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، میرا حبیب موسم جیسا بھی ہو، طبیعت جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ابھی اعلان کر، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بلغ کا صیغہ استعمال کیا، اور پھر میرے آقا نے اعلان کیا کہ جو آگے بڑھ چکے ہیں پیچھے پلٹ کے آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ساتھ مل جائیں۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ زندگی کا سب سے لمبا خطبہ غدیر کے مقام پر دیا ہے، لیکن خطبہ دینے سے پہلے میرے آقا نے کیا حکم دے دیا، یہ جو جتنے درخت ہیں سب کاٹ دیے جائیں، جن تمہارے پیروں کے پر جس کی جوتیاں ہیں سب جوتیاں اتار دی جائیں، تمہارے سروں پر جو پگڑیاں ہیں یہ پگڑیاں اتار دی جائیں۔ یا رسول اللہ بڑی گرمی ہے، تازہ حج کر کے آئے ہیں، حجامتیں کروا کے آئے ہیں، مولا یہ آپ نے درخت بھی کٹوا دیے، آپ نے امامے بھی اتروا دیے، جوتیاں بھی اتروا دی، تو مولا اس میں وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں عذر اور بہانے کے دروازے بند کر کے جا رہا ہوں، اس لیے درخت اس لیے کٹوا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی یہ کہے سفر کا تھکا ہوا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، میں سائے کے نیچے چلا گیا، مجھے نیند آئی، میں سن کوئی نہیں سکا۔ فرمایا میں دروازے بند کر کے جا رہا ہوں، امام نے اس لیے اتروائے کہ تازہ حجامتیں کروائی گئی ہے، لہذا اوپر سے دھوپ پڑے گی نا، اس کے بعد بھی کبھی دھوپ نظر آئے گی یا سر پہ پڑے گی تو یاد آئے گا کوئی اعلان کسی موقع پہ سنا تھا۔ زندگی میں سب سے لمبا خطبہ میرے آقا نے یہیں پہ دیا ہے، اس سے کے پہلے بہت طویل خطبہ دیے، لیکن اتنا لمبا خطبہ میرے نبی نے کسی مقام پر نہیں دیا جتنا غدیر خم کے مقام پر 5 گھنٹے کا زندگی کا طویل ترین خطبہ۔ اور اس خطبے کے اندر اگر کوئی طویل ترین اور خطبہ ہے تو وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا خطبہ ہے جو دربار میں جا کر دیا۔ بہت طویل خطبہ ہے، چہارتا معصومین میں سے یا بابا جان کا طویل خطبہ ہے یا بیٹی کا طویل خطبہ ہے۔ میرے محترم سامنے پھر آخر پہ جان کے میرے آقا نے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ادبی اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا تو من ذویل عقول کے لیے آتا ہے، کنت ماضی استمرار ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، ماضی استمرار ہے کنت۔ اس کی دلالت یہ ہوتی ہے کہ جب سے جس کا میں محمد مولا ہوں تب سے اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب میرے نبی کی جو ولایت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ آیا صرف میں صحابہ کرام تک میرے مولا ان کے صرف مولا ہے؟ نہیں، اگر حقیقت پر ریالٹی پہ رہ کر گفتگو کریں اور سنیں تو پھر یہی ہے، میرے نبی جبرائیل کے مولا ہیں، میرے نبی میکائیل کے مولا ہیں، میرے نبی اسرافیل کے مولا ہیں، اور آگے بڑھیں میرے نبی آدم صفی اللہ کے مولا ہیں، میرے نبی نوح نجی اللہ کے مولا ہیں۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، میرے نبی فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا تب سے یہ علی مولا۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نبی اگر جبرائیل کے مولا، علی بھی جبرائیل کے مولا، نبی اگر اسرافیل کے مولا تو علی بھی فرمان رسول کے مطابق علی بھی اسرافیل کے مولا، نبی اگر صفی اللہ کے مولا، علی بھی صفی اللہ کے مولا، نبی اگر خلیل اللہ کے مولا، علی بھی خلیل اللہ کے مولا، نبی اگر صحابہ کرام کے مولا، علی بھی صحابہ کرام کے مولا۔ توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے سامعین تک؟ یہ ولایت تنفیذیہ ہے۔ اب ولایت تنفیذیہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے ولایت استفائیہ نہیں بتائی تو تنفیذ پہ چلے آئے؟ نہیں، میں صرف آپ کی تقریب ذہنی کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ ولایت تنفیذیہ آخری مرحلہ ہے۔ یہ جو غدیر پہ بتائی نا ولایت تنفیذیہ ہے، اس سے پہلے غدیر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر جتنی
جتنی مرتبہ دی میرے آقا نے میرے علی کی ولایت کا اعلان کیا وہ ولایت استفائیہ کا اعلان تھا. ولایت استفائیہ کوئی تبرک میں ملنے والی چیز نہیں ہے. ولایت استفائیہ پر فائز ہونے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں. ان 9 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے وہ بندہ ہوگا ولایت استفائیہ کی منزل پر فائز جو مقام اشہاد پر فائز ہوگا، یعنی کہ وہ مقام گواہی پر فائز ہوگا. اور گواہ بن کون سکتا ہے؟ گواہ وہ بن سکتا ہے جس کے اندر 2 خصوصیات موجود ہو. نمبر 1 علم بالمشہود رکھتا ہو، نمبر 2 وجوب کی حضوریت رکھتا ہو. میں نے عرض کر چکا ہوں پچھلے 2 دن سے یہی عنوان پہ آگے لے کے چل رہا ہوں کہ مقام اشہاد یعنی اللہ نے آدم کو بھی گواہ بنایا ہے، میرے نبی کو بھی گواہ بنایا ہے، پر بڑا فرق رکھا ہے. آدم کو امت پر گواہ بنایا ہے، میرے نبی کو آدم پر گواہ بنایا ہے. اور گواہ سادہ لفظ میں کہوں کہ پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو امت پر حاضر و ناظر ہو وہ آدم صفی اللہ ہے، جو آدم پر حاضر و ناظر ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور کل پچھلی گفتگو سے مربوط ہو گئے ذہن. پھر کل میں نے ایک آیت 2 آیات سورہ مبارکہ الکہف کی اس کا ان دونوں کا ایک حصہ جز میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس میں نے عرض کی تھی کہ اس سے پہلے والی تقریر کا حصہ بھی بول جائیں، بعد والے یہ جملے ذہن میں ان کو جگہ اتار دیں، اپنے ذہن میں جگہ دے دیں. کیا اللہ رب العزت معیار ولایت جہاں معیار نبوت بتایا نا کہ نبی ایسا نہیں کہ جس کا جی چاہے 40 سال تک پتہ ہی کم نہیں تو 40 سال کے بعد نبوت مل گئی، ایسی جہالت امیز گفتگو نہ کیا کرے ممبروں پر. اس لیے کہ اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب فیل والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا اپنا کنکر مارے گے نا ابابیلوں کے ذریعے سے تو اسی سال میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے. اور اللہ کہہ رہا الم تر کیف فعل ربک. بھائی ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن نہ تو پیدا ہونے والے بچے سے کہتے بیٹے کچھ کلام کرو اور نہ ہی کہتے بیٹے کیا تو نے وہ واقعہ پچھلا جانتا ہے جو تجھ تیرے آنے سے پہلے ہو چکا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کو ماضی کی اس کو حال کا پتہ نہیں ہے، ماضی کا پتہ کیسے چل سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ادھر نبی کو دنیا میں بھیج رہا ہے، ساتھ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرا حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان پر چھوٹے چھوٹے گروہ رب پرندوں کے بھیجے ان پر کنکریاں مارتے تھے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو سامن اللہ نبی کو یاد دلا رہا ہے. یاد اسی کا دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو گواہی کی منزل پر فائز ہو، جو اشہاد کی منزل پر فائز ہو، جو گواہی نہیں، جو دیکھ ہی نہیں رہا، جو حاضر و ناظر نہیں ہے، اس کو یاد کے دلانے کا مقصد کیا ہے؟ اور میں نے عرض کی تھی 13 مقامات پر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے نبی کو فرمایا حبیب یاد کر وہ وقت، حبیب یاد کر وہ وقت. اور 2 آیات میں نے پڑھی اللہ رب العزت کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. میرا حبیب دنیا کو کیا ہو گیا، یہ کس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. جن کو یہ ولی اور امام مانتے ہیں وہ ولی بن کیسے گئے؟ میں نے تو جب آسمانوں کو خلق کیا تھا تو آسمانوں کی خلقت پر انہیں گواہی نہیں بنایا تو ولی کیسے بن گئے؟ میں نے تو جب زمینوں کو خلق کیا تھا تو زمینوں کی خلقت کا انہیں گواہی نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ پھر آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے سے معیار ولایت سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو عدت اور نفاس کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے زوجہ سے حل کراتا پھرے. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کائنات خلق ہو رہی ہو وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا. اگر یہ معیار ہے تو ولایت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا کچھ اور ہے، پھر نہ امامت ہے نہ ولایت ہے. ولا خلق انفسہم. حبیب آسمان کی خلقت کا گواہ بننا، زمین کی خلقت پر گواہ بننا یہ تو بڑے دور کی بات ہے. میں نے تو خود ان کو جب خلق کیا تھا تو ان کو ان کی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ آیت نے کمال کر کے واضح کر دیا کہ زمین و آسمان کی خلقت پر گواہ بننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو بندہ اپنی خلقت کا گواہ نہیں ہے نہ وہ
وہ ولی ہے نہ وہ امام ہے۔ دلالت التزامی کے ذریعے سے پھر آیت نے بتا دیا کہ ولی اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو خلق کر رہا ہو، وہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر خود گواہ بھی بن رہا، یعنی جو زمین و آسمان کی خلقت کا بھی گواہ ہو، اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر گواہ ہو، اللہ اس کو ولایت استفائیہ پر فائز کرتا ہے۔ ولایت کی منزل پر فائز ہونے کے لیے اس کو مقام اشہاد پر فائز ہونا ضروری ہے۔ آپ آئیں اسی آیت، ان دو آیات کی تفسیر میں ایک شخص محمد بن سنان میرے 10ویں مولا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں میرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ، میں نے قرآن میں 2 آیتیں پڑھی ہیں مولا، مجھے پریشان ہو رہا ہوں۔ فرمایا کون سی آیتیں؟ کہا کہ مولا سورہ کہف کے اندر اللہ کہتا ہے آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دون، یہ آیت پڑھ کر مکمل میں صرف ایک جز پڑھ رہا ہوں، اور پھر دوسری آیت یہ ہے کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میرا حبیب جن کو دنیا یہ ولی اور امام مانتی ہے، ابلیس کو مانتی ہے، ابلیس کی اولاد ذریت کا مانتی ہے، وہ ولی اور امام کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے تو زمین و آسمان کی خلقت کا انہیں گواہی کو نہیں بنایا، میں نے تو خود ان کو ان کی خلقت کا بھی گواہ نہیں بنایا، تو یہ ولی تو یہ گواہ نہیں ہے تو یہ ولی کیسے؟ تو پھر مولا میں پریشان ہوں کہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ولی پھر وہ ہوں گا کہ آسمان و زمین خلق ہو رہے ہوں، وہ کھڑا ہو کے گواہ بن رہا ہو، وہ خود خلق ہو رہا ہو، وہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر خود گواہ بن رہا ہوں۔ تو مولا اس کا مطلب ہے کوئی شخص ہستی تو ایسی ہے، فرمایا ہستی نہیں ہستیاں ایسی موجود ہیں۔ مولا وہ کون سی؟ اب امام علی نقی علیہ السلام اس مومن محمد بن سنان کی سوال کے جواب نے، استفسار کے جواب نے میرے مولا اپنی کلام شروع کرتے ہیں، فرماتے ان اللہ لم یزل واحدا احدا متفردا صمدا، اللہ ہمیشہ سے واحد تھا، واحد ہے، واحد رہے گا، احد تھا، احد ہے، احد رہے گا، صمد تھا، صمد ہے، صمد رہے گا، متفرد تھا، متفرد ہے، متفرد رہے گا۔ اور علی مولا فرماتے ہیں بارلا واحد تو اور بھی بڑے ہیں، پر جیسا تو واحد ہے ایسا واحد کوئی نہیں ہے میرے محترم۔ اور سید الشہداء نے تو خطبہ توحید جو کربلا کے اندر دیا ہے اس میں تو حد ہی کر دی، فرماتے اللہ سمی لہو مثل یشابہہ ولا مثل لہو یشاکلہ، بارلا جب تیری ذات جیسی کسی کی ذات ہی نہیں ہے تو تیرا کوئی ہم شکل کیسے ہو سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے سامعین تک؟ بھائی میرا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ واحد احد متفرد صمد، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم خلق اللہ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، پھر اللہ نے ہمارے نانا رسول کے نور کو خلق کر دیا، ہماری جدہ زہرہ کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا علی کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا حسن کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا حسین کے نور کو خلق کر دیا، میرے دادا حسین کے نور سے ہم نو آئمہ کے نور کو خلق کر دیا۔ ایک لمبا عرصہ گزرتا رہا، ہم اس کی تسبیح کرتے رہے، ہم اس کی تقدیس کرتے رہے، ہم نے اس کی عبادت کرتے رہے، یا وہ تھا یا معبود تھا یا یہ عبد عبادت کرنے والے 14 نجوم تھے میرے 10ویں مولا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم خلق الخلق جميعا، پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، ہم نے اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے عرش کو عرش معلی بنایا، سدرۃ المنتہا کو وجود بخشا، جنت کو حل کیا، جہنم کو وجود بخشا، آسمان سابع کو حل کیا، جبرائیل کو سید الملائکہ بنایا، اسرافیل کو خلق کیا، ارے ملک الموت کو ملک الموت بنایا۔ فرماتے ہیں پھر آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے شمس و قمر کو خلق کر دیا، اللہ نے زمین کو خلق کر دیا، تحت الثری کو خلق کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ فرماتے فاشہدنا خلقہ، مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ اور کون ہواؤں کی نظر اس جملے کو کرتا ہے۔ میرے 10ویں امام فرماتے ہیں اللہ نے عرش اعلیٰ سے لے کر تحت السلام تک، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے جبرائیل تک، جبرائیل سے لے کے جنت تک، جنت سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، کائنات کی ہر چیز کو خلق کیا۔ فاشہدنا خلقہا، اس کائنات کی ہر چیز کی خلقت پر ہم 14 کو اللہ نے گواہ بنا لیا۔
ان کائنات کی خلقت پر اللہ نے ہم 14 کو گواہ بنا لیا. خالق اللہ ہے، گواہ ہم محمد و آل محمد ہیں. ہاں میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو ذبح کیا، اللہ نے ہمارے نور کو سوائے ہماری دادی زہرا کے نور کے، میرے نانا رسول سے لے کر سرکار حجت تک 13 نور کو آدم کے صلب میں منتقل کر دیا. نسل آدم آگے چلی، حضرت شیش دنیا میں آئے، سو نور منتقل صلب شیش نے ہم دیا، سرکار شیش کی نسل آگے چلی، سرکار ادریس تک آئی، ہمارا نور صلب در صلب منتقل ہوتا گیا، سرکار ادریس کی نسل آگے چلی، سرکار نوح علیہ السلام تک آئی، ہمارا نور منتقل ہوتا گیا، نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی، ابراہیم تک آئی، ہمارا نور ابراہیم کے صلب تک آ گیا. ابراہیم کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کر دیے، ایک کا نام اسحاق رکھا، ایک کا نام اسماعیل رکھا. اسحاق نبی کی نسل چلی، 4417 انبیاء نسل اسحاق سے آئے، جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کے نبی کہا ہے، اور یہی وہ انبیاء ہیں جن کے لیے ہمارے نبی فرما کے گئے ہیں ان بنی اسرائیل کے نبیوں سے میری امت کے علماء بھی افضل ہے. البتہ فرق ذہن میں رکھنا، علماء وہ نہیں ہیں جو امریکہ سے ڈالر لے کر یا کسی اور ملک سے پیسے لے کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں، ان کو وارث نہیں کہا، وارث ان کو کہا ہے جو علوم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وہ آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں. فرماتے ہیں ان سے میری امت کے علماء افضل ہے. بنی اسرائیل کے نبیوں سے 4417 انبیاء نسل اسحاق تک آئے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام تک وہ نسل چلی. انبیاء کی صورت میں نسل اس کے بعد نہیں چلی، لیکن وہاں پر نبوت سرکار عیسیٰ تک آگے رک گئی. ادھر دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، 26 پشتیں بغیر نبوت کے آئیں، 27ویں پشت آئی. عبد المطلب دنیا میں آ گئے. عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کر دیے. 10 بیٹوں میں سب سے اہم تر 2 بیٹے اللہ نے دیے. ایک کا نام عبداللہ رکھ دیا، ایک کا نام عمران رکھ دیا. وہ جو نور امامت و ولایت اور نبوت کا صلب آدم نے رکھا تھا، وہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے صلب عبد المطلب میں آیا. عبد المطلب کے آخری 2 بیٹے، ایک عبداللہ ایک عمران. نبوت کا نور عبداللہ کی صلب میں چلا گیا، امامت کا نور عمران کی صلب میں چلا گیا. اللہ نے پھر ان دونوں بھائیوں کو ایک ایک بیٹا عطا کر دیا. وہ جیسے ایک ایک بیٹا ہوا، اس کی قدرت کا کرشمہ تھا، ایک نبی بن گیا، ایک ولی بن گیا. نسلیں توجہ ہے صاحب نگرانی، بات پہنچ رہی ہے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں. میرے امام فرماتے اللہ نے کائنات کی خلقت پر ہم 14 کو اللہ نے گواہ بنایا. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو استنجے کی واجب مقدار کا بھی پتہ نہ ہو. ولی وہ نہیں ہوتا جس نے کبھی زندگی میں غسل بھی ٹھیک طریقے سے نہ کیا ہو. ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کو وضو کے واجبات کا بھی پتہ کوئی نہ ہو. ولی وہ نہیں ہوتا جو احکام شریعت کو تبدیلی کا قائل ہو. ولی اس کو کہتے ہیں اللہ عرش معلیٰ کو خلق کر رہا ہو، وہ عرش معلیٰ کی خلقت پر بھی گواہ بن رہا، جو جنت کی خلقت پہ گواہ ہے، جو جہنم کی خلقت پہ گواہ ہے، جو سدرۃ المنتہا کی خلقت پہ گواہ ہے، جو آسمان صحابے کی خلقت پہ گواہ ہے، جو عرش اعلیٰ سے لے کے تحت السلام تک کائنات کی ہر چیز کی خلقت پر گواہ ہے. سامعین گرامی، ولایت پر آنے کے لیے مقام اشہاد پر آنا ضروری ہے. لذا جو ولی ہوتا ہے نا، جو ولی نہیں ہوتا، پہلے اس کی پہچان کر لیں، کیونکہ یہ ایک قاعدہ کلی ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها. اگر کسی چیز کو پہچاننا چاہو نا، اس کی ضد کو پہچان لو. جو خصوصیات ادھر ہیں وہ ادھر نہیں ہوں گی، جو ادھر ہوں گی وہ ادھر نہیں ہوں گی. کیسے کہ بھائی اگر پہچاننا چاہتے نا ولایت کا معیار کیا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم میں سے جو بھی بندہ ہے وہ ولی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے ہم سو جائیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، دیکھنے کی قوت رک جاتی ہے، سوچنے کی قوت رک جاتی ہے، ارے بدن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، ارادہ ختم ہو جاتا ہے، علم رک جاتا ہے، اختیار ختم ہو جاتا ہے، صرف سانس لے سکتے ہیں، کبھی کبھی کروٹ بے ہوشی کے عالم میں لے لیتے ہیں، ارادہ
ارادہ ختم ہو جاتا ہے، اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ملک الموت آ جائے اور روح قبض کر لے، ارادہ بھی ختم ہے، سانس بھی ختم ہے، اختیار بھی ختم ہے، دیکھنے کی قوت بھی ختم ہے، سننے کی قوت بھی ختم ہے، عقل بھی ختم ہے، علم بھی ختم ہے، حرکت بھی ختم ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ جس پہ نیند طاری ہو جائے یا بخار تیز ہو جائے یا موت آ جائے، اس کا اختیار بھی سلب ہو جائے، اس کا ارادہ بھی ختم ہو جائے، اس کا علم و عقل بھی ختم ہو جائے، اس کے بدن کی حرکت بھی ختم ہو جائے، وہ بڑا معظم تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ آئیں ذرا ایک خوبصورت ترین حدیث میں آپ کے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام رہ گئے نا تنہا، مصاحب نے بھی پڑھ رہا، اس روایت کو ذرا تحمل کر کے برداشت کر لینا، سن لینا، فضائل کا جملہ ہے۔ سید الشہداء تنہا رہ گئے، اپنے بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آئے، آ کر قیام کیا، دیکھا سید سجاد خیمے میں ہے، بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کا غلبہ ہے، آنکھیں بند ہے۔ میرے مولا نے آواز نہیں دی، جگایا نہیں کی، کوئی رحمت نہیں کی۔ میرے امام ایسے نیچے جھکے، دونوں زانو زمین پر لگائے، زمین پر لگانے کے بعد میرے مولا نے کیا ایسے دونوں بازو سید سجاد کی کمر میں ڈالے، کمر میں ڈال کر ولی اور عام بندے میں فرق سمجھنا تو یہ روایت اور پچھلا جملہ اپنے ذہن میں رکھ لے۔ میرے مولا نے دونوں بازو کمر میں ڈالے، کمر میں ڈال کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگا کے کھڑا کیا نا سید سجاد، امام سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے مقدس چہرے کی زیارت کی اور ایک جملہ کہا، مجھے نہیں پتا یہ اگر جملہ سن کے ایمان بڑھے تو پھر میرے حق میں دعا ضرور کر دینا کہ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے مقدس چہرے کی زیارت کی اور کہا، یا ابتا مالی اراکا تقتل واحدا وتترک عشرا۔ بابا جان وجہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا، بڑا عجیب جملہ ہے، بابا جان وجہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا آپ جب ان اشقیاء پہ حملہ کر رہے تھے، ان ظالموں پہ لعینوں پہ حملہ کر رہے تھے، آپ 10 کو چھوڑ رہے تھے، ایک کو مار دیتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے، پھر ایک کو مارتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے، حالانکہ جو 10 آپ کے زخمی آپ نے چھوڑ رہے تھے، آپ وہ بھی آپ پہ حملہ آور ہے۔ بابا جان وجہ کیا ہے؟ آپ ایک کو مارتے تھے، 10 کو چھوڑتے تھے، پھر ایک کو مارتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے۔ میرے محترم سامنے دقت کریں اس جملے پر، امام حسین نے آگے سے یہ نہیں فرمایا، بیٹے آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو خیمے کے اندر تھے، آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ پر تو بیماری کا غلبہ ہے، بیٹے آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ کی تو آنکھیں بند ہیں۔ نہیں، سید سجاد کا یہ کہنا، بابا جان میں دیکھ رہا تھا، آپ 10 پر چھوڑ رہے تھے، ایک کو مارتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے، پھر ایک کو مارتے تھے۔ سید سجاد کی پیشانی چوم کر سید الشہداء فرمانے لگے، ہاں میرا لال تو نے صحیح دیکھا ہے۔ آگے سے یہ نہیں کہا بیٹے تو نے کیسے دیکھا، تو خیمے کے اندر تھا، تیری تو آنکھیں بند تھی، تجھ پر تو بیماری کا غلبہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، یہی مکان میں ولایت یہیں پہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، دیکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، نیند طاری ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف سانس لیتے ہیں، لیکن غور کریں وہاں بیماری بھی غالب ہے، آنکھیں بند ہیں، خیمے کے اندر ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، ہاں میرا لال تو نے صحیح دیکھا ہے، میں 10 کو مار رہا تھا، 10 کو چھوڑ رہا تھا، ایک کو مارتا تھا، پھر 10 کو چھوڑ رہا تھا، پھر ایک کو مارتا تھا۔ پر بیٹے اس لیے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے بابا کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو میرے بابا کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جو میرے بابا کے ہاتھ میں۔ امام حسین فرماتے بیٹے تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ تیرے بابا حسین کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے۔ بیٹا میں جانتا ہوں جو 10 جن کو میں چھوڑ رہا تھا وہ بھی مجھ پہ حملہ آور تھے، مجھے زخمی کر رہے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، مجھے زخمی کر رہے تھے، لیکن بیٹے میں کیا کروں؟ میں جیسے ہی تلوار اٹھاتا تھا کسی کی 20ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 15ویں پشت میں کوئی ماتمی بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 30ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا تھا۔ تو بیٹے میں زخمی ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، اب
اپنے مومن کا وجود مٹانا گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ آئے، ولی اس کو نہیں کہتے جس کو پتہ ہی نہ چلے بچہ کس کا ہے بچی کس کی ہے، ولی اس کو کہتے ہیں کہ وہ عام حالات نہیں، حالت جنگ میں ہو، ہزاروں لاکھوں افراد اس کے سامنے موجود ہو اور ان لاکھوں افراد کی نسلوں سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو وہ جانتا ہو کہ ان آنے والوں میں حلالی کون ہے حرامی کا۔ اگر اس صدا پہ کسی کو لے آئے، میں اعلان کر رہا ہوں، میری آواز باہر تک جا رہی ہے، میں ممبر سے نیچے اتروں گا بعد میں، اس کو امام اور ولی پہلے مانوں گا۔ ایسا کوئی دکھا دو کہ جو بتا دے اس کی نسل سے قیامت تک آنے والوں میں مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ اور یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سرکار نوح علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ پروردگار، یہ جو میری امت ہے اب ان پر عذاب نازل فرما اور لا تذر منہم واحدہ، پروردگار اب ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ رکھنا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں سے بھی قیامت تک کوئی مومن اور حلالی آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی آگے سے نہیں کہا نوح آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح جس نظر سے دیکھ رہے تھے اللہ بھی وہی نظر اللہ نے تو دی ہوئی تھی۔ اگر نوح علیہ السلام کو اپنی امت کے ہر فرد سے قیامت تک اس کی نسل سے آنے والے ہر فرد کو پر نظر جا سکتی ہے تو حسین تو فخر نوح ہے، تو فخر ابراہیم ہے۔ توجہ ہے سامعین، انتہائی اہم چیز ایک سن لیں آج، ولی وہ ہے، اور یہ درست ہے کہ اللہ بھی ولی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں بھی ولی، میرے رسول بھی ولی، اور وہ بھی ولی جو حالت رکوع میں جو پڑھتے نماز ہیں، رکوع کی حالت میں دیتے زکوٰۃ ہے۔ مقام ولایت، اس کا میرٹ سمجھ جائیں تو مشکل حل ہو جائے گی۔ ارے سینے کے زور پہ نہ منوائیں، میں تو دلیل کتابی ہوں، کھلے دل کا بندہ ہوں، میں مجھے ابھی سمجھا دیں، اس میرٹ پہ کو پورا آ جائے۔ میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، تسلیم پہلے کروں گا، نیچے بعد میں اتروں گا۔ لیکن اگر ایسا میرٹ بھی نہ ہو اور پھر تو سینہ زوری کو ہم نے کربلا میں بھی نہیں مانا، اس سینہ زوری کو، اس جبر کو ہم نے نہرواں میں بھی نہیں مانا، کسی اور جگہ نہیں۔ مٹ گئے بنو عباس، مٹ گئے بنو امیہ، ہڈیاں گل گئیں، مٹی کھا گئی، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، مقابلہ اس سے کر جو تیرے جیسا ہے، علی تیرے جیسا نہیں۔ میرے نبی فرما کے گئے میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد۔ آپ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں، اللہ بھی ولی۔ اور آج یہاں پر میں رک کر آپ کو ایک انتہائی جو سوال بھی ہے آج، تو اس وجہ سے میں یہاں پر گفتگو اس سے میں روک رہا ہوں۔ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، لہذا اللہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو تشیع کی شکل کو مسخ کرنے کے لیے جو اس وقت قوتیں برسر پیکار ہیں اندر اور باہر سے، وہ کیا کر رہی ہیں؟ چونکہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی، تو اللہ اگر جل جلالہ ہے تو رسول بھی جل جلالہ ہے، اور علی بھی جل جلالہ ہے، حسن بھی جل جلالہ ہے۔ اب بات پہنچ رہی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ذرا سن لیں پہلے، اور بڑی دقت کریں، تھوڑی سی مشکل مرحلہ آنے لگا ہے گفتگو میں، لیکن یقیناً میں وزیرستان میں نہیں ہوں، مومنین موالیان حیدر کرار میں بیٹھا ہوں، لیکن انشاءاللہ بات ذہن میں اترے گی۔ اور جل جلالہ، ارے بابا اللہ ولی ہے، کون انکار کرتا ہے؟ میں تو آیت بھی پہلے دن سے یہی پڑھ رہا ہوں، اللہ بھی ولی، میرے رسول بھی ولی، میرے علی بھی ولی، میرے حسن بھی ولی، میرے حسین بھی ولی، سرکار حجت بھی ولی۔ پر اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے، ان کی ولایت عرضیہ ہے، تجھے یہ فرق نہیں رہا معلوم؟ اللہ کہتے چونکہ سارے ولی، اللہ بھی جل جلالہ ہے تو یہ بھی جل جلالہ،
یہ لفظ آپ نے سوشل میڈیا، ہمارے بچے تو اب جوان عزیزان تو زیادہ استعمال کرتے ہیں بزرگوں کی نسبت بھی، تو وہ یقیناً اس پہ پوسٹیں، تقریریں بعض جہال کی طرف سے اس طرح کی دیکھتے ہیں، علی اصغر جل جلالہ، کبھی دیکھا ہے ایسا؟ علی جل جلالہ، زینب جل جلالہ، یہ باقاعدہ اس وقت کہا جا رہا ہے۔ اب ذرا فیصلہ کر لیں کہ یہ معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں یا جل جلالہ ہیں؟ علی کو جل جلالہ کہنا علی کی فضیلت ہے یا علی کی توہین ہے؟ تو پہلے ذرا جل جلالہ کو سمجھ لیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ آمادہ ہیں آپ سلامت رہیں۔ آپ کا یہ کہنا میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کم از کم میرے سامعین میرے ساتھ ہیں۔ تو جل جلالہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی جو صفات کی تقسیم ہے چند انحاء پہ ہوتی ہے، بڑی اب توجہ ہوگی آپ کی، اور جو پیچھے رہ گئے تھوڑے سے بھی وہ مشکل ہو جائے گا پھر میرے ساتھ ملنا۔ ایک صفات جمال ہے، ایک صفات جلال ہے۔ ایک تقسیم اس طرح سے کی جاتی، صفات جمال اور صفات جلال، نہیں لفظ بولیں گے میرے ساتھ، صفات جمال اور صفات جلال۔ جمال اور ہے، جلال اور ہے۔ صفات جمال کا دوسرا نام صفات ثبوتیہ ہے، صفات جلال کا دوسرا نام صفات سلبیہ ہے۔ یہ لفظ تو سنا ہوا ہے نا، جس نے نماز جعفریہ پڑھی ہوئی ہے نا وہ ان لفظوں سے واقف ہے۔ صفات جمال کا دوسرا نام صفات ثبوتیہ ہے۔ چونکہ اس وقت پنجاب اور سندھ سے کچھ ایلیمنٹس آ رہے ہیں جو آپ کی افکار کو بھی آلودہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو میں اس لیے پہلے سے ہی آپ کو اس فتنے کی طرف متوجہ کرا رہا ہوں، اور اس فتنے کو یہاں پہ پاؤں نہ ٹکنے دینا، ورنہ یہ اگر افکار آ گئیں تو پھر بڑھیں گی، نکلیں گی نہیں، چونکہ ہم بھگت رہے ہیں پنجاب سندھ میں KPK میں، بہت مشکل ہے صورتحال۔ لیکن ایک بات رہنا کہ مجھے دنیا پہ حیرت ہوتی ہے جب ایک نصیری کو وہ شیعہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، جب اہل بیت کا مذہب اتنا خارجی پر لعنت نہیں کرتا جتنا نصیری پہ کرتا ہے، معصومین 14 معصومین نے جتنی سختی ان کے لیے کی ہے، اور اتنی محبت کائنات میں میرے مولا نے کسی سے کی نہیں جتنی اپنے شیعہ سے کی ہے۔ ابھی حدیث نہیں پڑھی میں نے، امام حسین فرماتے بیٹے میں وہ زخمی کر رہے تھے مجھے، لیکن میں جب تلوار اٹھاتا ہوں کسی کی 20ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نا، میں زخمی ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، اپنے شیعہ کا وجود مٹانا گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو معصوم کو رب اور اللہ کہتے تھے، معصوم انہیں زندہ خود جلا دیتے تھے۔ امیر المومنین نے 10 لوگوں کو زندہ جلایا، لیکن شیعہ اگر تکلیف میں ہو تو علی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ فرق ہے نا؟ چلیں یہ موضوع چونکہ الگ ہے، ابھی صرف اتنا سنیں۔ صفات جمال، صفات جلال، صفات جمال اور ہیں، صفات جلال اور ہیں۔ صفات جمال کا دوسرا نام صفات ثبوتیہ ہے، صفات جلال کا دوسرا نام صفات سلبیہ ہے۔ صفات ثبوتیہ ایسی صفات کو کہتے ہیں، ایسی صفات جو اللہ کے شایان شان ہیں اور اس کے لیے ثابت ہے۔ اس ثابت ہونے کی وجہ سے ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام صفات جمال ہے۔ اور اس کے برعکس جو صفات ہیں وہ صفات سلبیہ ہیں، اور سلبیہ سلب سے ہے، اور سلب نفی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی صفات جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، ان کی اللہ کی ذات سے نفی کی گئی ہے، اس لیے ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اور صفات سلبیہ کا دوسرا نام صفات جلال ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامعین تک؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، میں نے کہا کہ تھوڑی سی مشکل جملہ ہے، لیکن اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سنے گا؟ کہاں چلے جائیں پھر سنیں۔ صفات ثبوتیہ کا دوسرا نام صفات جمال ہے، صفات سلبیہ کا دوسرا نام صفات جلال ہے۔ سلب نفی کو کہتے ہیں، ثبوت ثابت شدہ چیز کو کہتے ہیں،
ایسی صفات جو اس کے لیے ثابت ہے وہ صفات ثبوت ہے، اور انہی کو صفات جمال کہتے ہیں۔ لیکن جو صفات سلبیہ ہیں، سلب سے ہے، سلب نفی کو کہتے ہیں، ان کا دوسرا نام صفات جلال ہے، یعنی ایسا وصف کہ جب اللہ کی طرف منسوب کیا جائے اور وہ اس کے شایان شان نہیں ہے تو آگے سے اللہ جل جلالہ کا کلمہ استعمال کرتا ہے، خبردار میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا یہ وصف ہو۔ میں مثال دیتا ہوں ابھی اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ فلاں جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا باپ ہے، اب توجہ فرمائے، اللہ یعوذ باللہ، پروردگار ہمیں معاف فرمائے چونکہ سمجھانا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ کا باپ ہے، اللہ کہتا ہے خبردار میں تو جل جلالہ ہوں، میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا بھی کوئی باپ ہو۔ توجہ فرمانا، علی کو جل جلالہ کہنے والا ذرا ہمت ہے تو قدم بڑھا کے پھر کہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ فلاں اللہ کا باپ ہے، اللہ آگے سے کہتا ہے میں تو جل جلالہ ہوں، میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا بھی کوئی باپ ہو، تو میں یہی لفظ نام جب اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ کہتا ہے میں جل جلالہ ہوں، میں اس سے بڑا بلند ہوں، میرا کوئی باپ ہو۔ اور اگر یہی لفظ باپ، والد کا لفظ میں سرکار علی کے لیے استعمال کرو تو میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ سرکار ابو طالب میرے علی کے والد ہے، علی کے باپ ہے۔ کسی میں ہمت ہے تو آگے سے کھڑا ہو کے یہ کہتے نہیں، علی تو جل جلالہ ہے، علی تو اس سے بہت بلند ہے کہ علی کا بھی کوئی باپ ہو، تو اس چیز کا انکار کرنا اسی کو تو کافر کہتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لفظ باپ اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ کہتا ہے میں جل جلالہ ہوں، میں اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا کوئی باپ ہو، اور میں کسی کی اولاد ہوں، لم یلد ولم یولد، سورہ توحید، کمال ہے۔ اور اگر یہی لفظ والد منسوب کیا جائے امیر المومنین کی طرف، کسی میں ہمت ہے تو آگے سے کھڑا ہم تے ارے بھائی تو علی کے باپ کی نفی کرتا ہے، علی تو جس میدان میں جاتے تھے، کسی میدان میں جاتے تھے تو ماں کا نام لے کے تعارف کراتے تھے، کسی میدان میں جاتے تھے اپنے بابا کا نام لے کے تعارف کراتے تھے، اور نام لے کے یہ بتا رہے ہوتے تھے دنیا والوں میری ماں بھی بے عیب ہے، میرا باپ بھی بے عیب ہے۔ ارے علی کے دشمن کے باپ کا پتہ کوئی نہیں، علی کی ماں بھی بے عیب ہے، باپ بھی بے عیب ہے۔ ہمت ہے تو کر یہاں پہ، چونکہ جس چیز کو منسوب کیا جائے اللہ سے اور اللہ آگے سے جل جلالہ کا لفظ استعمال کرے، وہی چیز اگر علی سے منسوب کرے تو کر ذرا ہمت ہے۔ اب میں کہتا ہوں اگر فرض کریں فلاں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جس طرح کہ نصارہ نجران کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ ہے، اللہ کہتا ہے خبردار میں تو جل جلالہ ہوں، میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو، میرا بھی کوئی بیٹا ہو، میرا بھی کوئی بیٹا ہو۔ تو سامنے نگر اب میں لفظ ابن اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ کہتے ہیں میں جل جلالہ ہوں، میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو، لیکن یہی لفظ ابن میں اپنے مولا کے لیے طرف منسوب کرنے لگا ہوں، اور میں خوشی سے فخر سے کہتا ہوں سرکار ابو الفضل العباس میرے مولا علی کے بیٹے ہیں، امام نے حسن مجتبی میرے مولا علی کے بیٹے ہیں، امام نے حسین مظلوم کربلا میرے مولا علی کے بیٹے ہیں، عالیہ سلام اللہ علیہ میرے مولا علی کی بیٹی ہے۔ تجھ میں ہمت ہے تو آگے سے یہ کہہ دے کہ علی تو جل جلالہ ہے، علی تو اس سے بہت بلند ہے کہ علی کا بھی کوئی بیٹا ہو، علی کی بھی کوئی بیٹی ہو، تو علی کے بیٹوں کا انکار کرتا جائے گا، فوراً وادی کفر میں داخل ہوتا جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بلکہ مباہلہ تو ہوا ہی اس بنا پہ تھا۔ 25 دن یا 46 دن مناظرہ ہوتا رہا، نصارہ نجران کے علماء میرے آقا نبی اکرم کے ساتھ آ کے مناظرہ کرتے رہے، اور میرے آقا دلیل دیتے وہ ہٹ درمی پہ اترتے رہے۔ آخری دن میرے آقا نے فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ محمد کو پتہ نہ ہوتا، میں تو اس کا سب سے پہلا عبد ہوں، سب سے پہلے، یعنی ابھی تو عرش نہیں تھا، میں تھا، سدرۃ المنتہا
نہیں تھا، میں تھا۔ جبرائیل نہیں تھا، میں تھا۔ میں تو اس کو سب سے پہلا عبد ہوں۔ مجھے پتہ نہ ہوتا کسی مقام پر کوئی کھیلتا ہوا مجھے بھی اس کا کوئی بیٹا نعوذ باللہ نظر آ جاتا۔ فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ محمد کو پتہ کوئی نہ ہوتا، پھر بھی وہ ہٹ درمی پہ نہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ اب آواز قدرت میرا حبیب ان کل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم۔ حبیب یہ جو کہتے ہیں نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، انہیں کہتے تم اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے آؤ میں اپنی جان لے آتا ہوں۔ سامنے نگرم نہیں، اب روایات تشیع تسنم کی روایات کی ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کرنے لگا ہوں، بیٹوں کی جگہ پر حسن اور حسین کو لے لیا، مستوران کی جگہ پہ جناب سیدہ کو لے لیا، اپنی نفس اور جان کی جگہ پر میرے علی مولا کو لے لیا۔ چلنے کا انداز کیسا ہے، حسین کو گود میں اٹھا لیا، حسن کو اپنی انگلی پکڑا لی، جناب سیدہ پیچھے ہیں، امیر المومنین علی کے بھی پیچھے ہیں، چلتے چلتے اس طرح جا رہے ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ علی اللہ اور علی کا بیٹا حسن ہے، علی کا بیٹا حسین ہے؟ اور ایک مباہلے کا فلسفہ ہی تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی کے بیٹے ہونے کا اعلان کرتا ہے اس پر لعنت کرنے کے لیے بطول بھی میدان میں آتی ہیں، حسنین بھی میدان میں آتے ہیں۔ تو کہے نا علی جل جلالہ، علی اس سے بہت بلند ہے، تو پھر یہ بیٹے کون سے ہیں؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عباس کس کا بیٹا ہے؟ توجہ ہے سامنے؟ علی اس سے بہت بلند، علی کا بھی کو بیٹا، تو کفر اسی کو کہتے ہیں، کفر اسی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹے بھی حسن اور حسین ہیں، علی کے بیٹے بھی حسن اور حسین ہیں، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ابوالفضل العباس، جعفر بن علی، عون بن علی، یہ میرے مولا کے محمد بن علی، یہ سرکار امیر کے بیٹے ہیں، 18 بیٹے ہیں سرکار امیر کے، کہ جو کربلا میں جن میں سے 11 بیٹے تو کربلا میں شہید کیے گئے، یہ کون تھے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو لفظ ابن اگر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ کہتے ہیں میں جل جلالہ ہوں، یہی لفظ اگر علی کی طرف منسوب کیا جائے تو ہمت ہے کسی میں تو کرے گا فوراً وادی کفر میں مبتلا جائے گا۔ ایک جملہ اور سن لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا مسائل، شرط آج نہیں بیان کر پاؤں گا چونکہ وقت ہو چکا، میں چاہ رہا تھا کہ مختصر کروں، لیکن اب ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے مومنین کو آگاہ کرنا بھی بہت ضروری، چونکہ یہ وہ دیمک کی طرح جو اندر سے تشیع کو چاٹتی جا رہی ہے یہ نصیریت، اس کی طرف توجہ کرنا، اس کے فتنے کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، ایک مرتبہ اب ایک جملہ اور سن لے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں عورت نعوذ باللہ اللہ کی زوجہ ہے، مثلا جیسے نصارائی کہتے تھے، عیسائی، کہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی زوجہ ہیں، تو اللہ کہتا ہے آگے سے خبردار، میں تو جل جلالہ ہوں، میں تو اس سے بہت بلند ہوں کہ میری بھی کوئی زوجہ ہو۔ لفظ زوجہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اللہ نے کہا میں جل جلالہ ہوں۔ اب یہی لفظ زوجہ میں جناب امیر کی طرف منسوب کرنے لگا ہوں، اب میں کہتا ہوں جناب سیدہ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، تجھ میں ہمت ہے تو کہہ دے آمدے سے علی، نہیں، علی تو جل جلالہ ہے، علی تو اس سے بہت بلند ہے کہ علی کی بھی کوئی زوجہ ہو، تو جناب سیدہ کو نبی علی مولا کی زوجہ نہ ماننا یہ انکار کرتا جائے گا، کافر ہوتا جائے گا، کیونکہ جناب سیدہ اور امیر المومنین کے زوجین کے لیے اللہ نے سورہ الرحمن نے آیات نازل کی ہیں، فرماتا ہے مارا جل بحرین جلتکیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے عصمت کے دو سمندر آپس میں ملا دیے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے۔ کیا تم میری اس نعمت کو بھی جھٹلانے والے ہو اے جن و انس؟ بندہ فوراً کفر میں چلا جائے گا۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو محفوظ کریں، چونکہ اس وقت بہت ساری دولت، بہت سارے ڈالرز، ریال اور بہت ساری اور کرنسیز بھی انویسٹ کی جا رہی ہیں۔ اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ ولایت توحید کی نفی کا نام نہیں،
ولایت و امامت توحید کے تعارف کا نام ہے۔ علی اللہ کی ضد کا نام نہیں، علی اللہ کے عبد کا نام ہے۔ علی عبد ہے، اللہ معبود ہے۔ علی نے بندگی کی تو ہمیں پتہ چلا وہ معبود بھی ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، فضائل جتنا پڑھ لیں، احکام جتنے بیان کر لیں، مجلس کی زینت ہے، تزئین مجلس ہے، تکمیل مجلس نہیں ہے۔ تکمیل کب ہوتی ہے؟ تکمیل اسی وقت ہوگی جب حسین کی اس بیٹی کا پرسہ اپنے مولا حسین کو دیں گے کہ جو بیٹی بابا کے بعد سوئی کوئی نہیں سکی۔ حضرت نے مظلوم کربلا بہت بڑی مصیبت کے دن ہیں اولاد سیدہ پر۔ ابھی چند دن پہلے یکم سفر جب ہوئی تھی، 13 محرم شام غریبہ سے بڑی مصیبت لے کر آیا اولاد سیدہ رسول اللہ کی بیٹیوں پر۔ شام غریبہ سے بھی، حضرت سرکار عباس کی شہادت سے بھی بڑی مصیبت 13 محرم کو آئی۔ کب؟ کیونکہ 13 محرم وہ دن ہے جس دن کو علی کی بیٹیوں کو بغیر چادروں کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سیدہ تجھ پہ راضی، اس غم کے سوا اللہ تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت نے مظلوم کربلا کیا سمجھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عفیف ازدی امیر المومنین کے صحابی تھے، 2 جنگوں میں ساتھ، جنگ جمل، جنگ صفین۔ ایک تیر جنگ صفین میں لگا، ایک آنکھ وہاں ضائع ہو گئی۔ دوسرا تیر جنگ جمل میں لگا، وہاں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں ضائع۔ امیر المومنین کے پاس بیٹھے اور کہہ رہے ہیں مولا کاش میری بینائی پلٹ آئے۔ اچھا ابن عفیف چاہتے ہو بینائی پلٹ آئے؟ امیر المومنین نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، دست مبارک ابن عفیف کی آنکھوں پہ لگایا، ہاتھ کا ہٹنا تھا، بینائی واپس پلٹ آئی۔ بینائی کا پلٹنا تھا، روایت کا جملہ ہے کہ امیر المومنین کے آنسو اس قدر بہنے لگے کہ مولا کی ریش بھی آنسو سے تر ہو گئی، مولا کا سینہ مبارک بھی آنسو سے تر ہو گیا۔ بس میرے مولا کے عزاداروں، جب ابن عفیف ازدی جس کی ابھی معجزتاً بینائی پلٹائی ہے امیر المومنین نے، دیکھا نا میرے مولا کی آنکھوں میں اس قدر آنسو، کہا مولا کیا میری بینائی کا پلٹنا اچھا نہیں لگا؟ فرمایا نہیں ابن عفیف، علی چاہتے ہیں تو اسی حالت میں واپس پلٹ جا، تو اسی حالت میں واپس پلٹ جا۔ اچھا مولا اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اسی حالت میں واپس پلٹا دیں۔ امیر المومنین نے دعا کی، بینائی پھر واپس پلٹ گئی۔ ابن عفیف ازدی کہتے ہیں میں اپنے مولا کی شہادت کے بعد اتنا عرصہ زندہ رہا، میں پریشان رہا، کیا وجہ ہے؟ مجھے بینائی دی بھی، پھر کہا کہ رونا بھی شروع کر دیا، کہا چاہتا ہوں کہ تیری بینائی نہ رہے، تیری بینائی ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آئی جب 13 محرم کا دن تھا، 61 ہجری تھی، میں عصا کا سہارا لے کر ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو رہا تھا، اور اتنے میں ایک خطبے کی آواز میرے کانوں پہ پڑنے لگی۔ میں نے ایک سپاہی کا بازو پکڑ کے ہلایا اور میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو خطبہ دے رہا ہے؟ اس سپاہی نے ہنس کے کہا علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے۔ حضرت ابن عفیف ازدی کہتے ہیں یا امیر المومنین، مجھے اب سمجھ آئیے کیوں آپ وقت سے پہلے گریہ کرتے رہے۔ اجرکم اللہ، مولا اس غم کے سوا تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت مظلوم کربلا بہت بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت میں علی مولا روئے ہیں، بہت زیادہ گریہ کیا ہے۔ کہا علی کی بیٹیاں، کہا ابن زیاد جیسے بے حیا کا دربار،
سروں پہ چادریں کوئی نہیں ہے، بغیر چادر کے قیدی بنا کے پیش کیا گیا۔ میرے مولا کے عزادارو، بس ایک دو جملہ اور سنیں۔ کربلا سے جب یہ قافلہ چلا نا کوفہ کی جانب، ہر مستور کو جب اونٹ پہ سوار، جناب عالیہ سلام اللہ علیہ کا زیارت نامہ پڑھے نا، اس کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں۔ اے میرے مولا کی بیٹی، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کو ان اونٹوں پہ سوار کرایا گیا جن اونٹوں پہ پلان کوئی نہیں تھے، بغیر پلانوں والے اونٹوں پہ آپ کو سوار کرایا گیا۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ جو چھوٹے بچے بچ گئے تھے نا ساداب کے، شام غریبہ کو بہت سارے بچے ہیں جو شہید ہو گئے، لیکن جو بچے بچ گئے ہر بچے کو اس کی ماں کے ساتھ بٹھایا گیا، لیکن حسین آقا کی جو چھوٹی بیٹی ہے نا، اس کو ماں کے ساتھ نہیں، علیحدہ اونٹ پہ سوار کرا۔ آپ کتابوں کے نام لکھنا چاہیں، یاد رکھنا چاہیں، بحور الغمہ مقتل کی کتاب ہے، علامہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے مولا کے عزاداروں، یہ شہزادی اکیلے اونٹ پہ سوار ہے۔ ایک ہوا کیا، قافلہ چل رہا تھا، کوفہ سے 3 میل ابھی قافلہ دور تھا، جو ایک ظالم نے آ کر اسی اونٹ کو اس طرح سے تازیانہ مارا کہ آدھا تازیانہ اونٹ کو لگا، آدھا حسین کی بیٹی کو لگا۔ اب اونٹ کو لگا، اونٹ تیز دوڑ پڑا۔ اب غور کریں کہ جو اونٹ برداشت نہیں کر پا رہا، حسین کی بیٹی کی کیفیت کیا ہو گئی۔ میرے مولا کے عزادار، آفرین، اجرکم علی اللہ، سیدہ آپ پہ راضی ہوں۔ کہا کہ ایک علامہ لکھتے ہیں کہ جب یہ اونٹ تیز دوڑا نا، تو دوڑتے ہوئے اونٹ سے حسین کی بیٹی زمین پہ گر گئے۔ زمین پہ گرنا تھا، جو امام سجاد نے دیکھا میری سکینہ پیچھے گر گئی۔ قافلہ روک کے امام سجاد پیچھے آئے، اپنی بہن کو ایسے پھر اونٹ پہ سوار کرایا۔ علامہ بحور الغمہ کے اندر لکھتے ہیں یہ روایت۔ اس کے بعد اس ملعون نے پھر اسی طرح سے پھر تازیانہ مارا، اونٹ پھر تیز دوڑا، بچی پھر زمین پہ گری، سید سجاد نے پھر سوار کرایا۔ معاف کر دینا اگر کسی کا دل دکھ جائے، لیکن علماء مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے، آج شمر عمر سعد، آج یزید کی کو بری کروانے کے بڑے بڑے بغیرت مفتی بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ان ملاعین کے مظالم بیان کرنا واجب نہیں، اوجب ہو چکا ہے۔ علی کی اولاد پر، جناب سیدہ کی اولاد پر ظلم کون سا ہے جو ڈھایا نہیں گیا؟ میرے مولا کے عزاداروں، جب تیسری مرتبہ میرے آقا سید سجاد پیچھے پلٹنے لگے نا، اب شمر آگے بڑھا، کہا علی عبد الحسین کہاں جاتے ہو؟ کہا میں اپنی بہن سکینہ گر گئی ہے، میں اسے اونٹ پر سوار کرانے۔ آوازیں نہیں سجاد، اب تم نہیں جاؤ گے، اب میں جاؤں گا۔ آوازیں ظالم تو نہ جا، تجھے دیکھ کے کہیں موت سے پہلے اسے موت نہ آ جائے۔ اور تو کھڑا ظلم کر رہا تھا، وہ 4 قدم پہ کھڑی ہو کے تیری منتیں کرتی رہی ہے، اور تو نہ جا، کہتے نہیں سجاد معاف کر دینا مومنین کرام۔ اس ظالم کے بچے، اس حرام زادے نے ایک لمبی سی رسی لی، ایک سرے سے بچی کی گردن کو باندھا، دوسرا سرا پکڑ کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ تو برداشت کر لے گا سخت جملہ، میں معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اب ان بغیرتوں کے چہروں پر اور نقاب ڈالنے کی بہت سارے امریکی ڈالروں پر پلنے والے حرام زادے مفتی، جن کو یزید کا ظلم نظر نہیں آ رہا، جن کو شمر اور عمر صاحب کر لعنت کرے تو آج پرچے کاٹے جا رہے ہیں، ان ملاعین پہ لعنت کرنا واجب ہو چکا ہے۔ حسین کی بیٹی پہ ظلم کیسے ہے؟ اس ملعون نے دوسرا سرا پکڑ کر یہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا، شہزادی کو کہتا میرے گھوڑے کے ساتھ لگ کر دوڑ۔ بچی جب تک چل سکتی تھی چلتی رہی، جب گھوڑے کی رفتار بڑھی حالت یہ تھی بچی کبھی زمین سے ٹکراتی ہے، کبھی ہوا میں بلند ہوتی۔ تیرا پرسہ مولا قبول فرما۔ یہاں درمیان میں کچھ حصہ ہے اس روایت کا جو بہت سخت ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، میں نہیں جان بوجھ کے نہیں پڑھنے لگا وہ۔
اس سے بھی جو پڑھ چکا ہے اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے. میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں، جب چھوٹی بچی کبھی زمین سے ٹکراتی ہے، کبھی ہوا میں بلند ہوتی ہے، کوئی اور برداشت کرے نہ کرے، ماں برداشت نہیں کر. ماں نے یہاں کیا کیا میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں پڑھوں گا میں، مجھے معاف کر دینا. علی مولا کی بیٹی مجھے معاف کر دے. یہ جملہ اتنا مشکل ہے، مومن برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے مولا کے عزادارو، اس کے بعد ہوا کیا؟ 3 میل تک یہ ظالم اسی طریقے سے بچی کو، جب کوفہ کا بڑا دروازہ آیا نا، سید سجاد آئے، سکینہ کو اٹھایا، پورے بدن سے خون جاری ہے. سکینہ کو اٹھایا، آنکھیں بند، اپنے کڑیوں والے ہاتھوں پر بینڈ کو اٹھا کے سید سجاد فرما اپنے سکینہ آنکھیں کھول، میں تیرا دیا سجاد ہوں. سکینہ نے آنکھیں نہیں کھولی. آواز بہن سکینہ میں بڑا غریب ہوں، میرے ذرا آنکھیں کھول. بہن نے آنکھیں نہیں کھولی. جب شہزادی نے آنکھیں نہیں نہ کھولی، میرے مولا اپنی بہن کو اٹھا کر وہاں تے لے کر آئے جہاں بابا حسین کے سر والی سانگ موجود تھی. بابا کی سانگ کے نیچے آگے کا بابا جان، سکینہ آنکھیں نہیں کھول رہی، میرے ہاتھوں میں کڑی آئے، میری گردن نے تو. رواوی علامہ لکھتے ہیں بحور الغمہ کے اندر کہ امام حسین کے سر نے رونا شروع کر دیا. امام کے جب آنسو شہزادی کے چہرے پہ پڑے نا، سید سجاد کے سکینہ بابا جان رو رہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے آنکھیں بعد میں کھولتے ہیں، ہاتھ پہلے آگے بڑھاتے. جب بابا کا نام سنا نا، چھوٹے چھوٹے بازو آگے بڑھا کے، بابا تو نہ رو، تو اکبر کی موت کا مارا ہوا ہے، تو اصغر کی موت کا مارا ہوا. بابا رونے کے لیے سکینہ کا